بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہم نے ڈاکٹر مارشل اور پروفیسر رابنس نے جو اکنامکس کی تعریف بیان کی تھی ان کا موازنہ کیا تھا اور اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ پروفیسر رابنس کی جو معاشیات کی تعریف ہے وہ زیادہ موزوں اور زیادہ بہتر ہے، لیکن ہم پروفیسر مارشل نے جو ڈیفینیشن بیان کی ہے ڈاکٹر مارشل نے، اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں، لیکن آج ہم پڑھیں گے کہ معاشیات کی وسعت مضمون یا پھر اسکوپ آف اکنامکس۔ اسکوپ آف اکنامکس کو جو ہم اس کا اندازہ لگاتے ہیں وہ ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں اس میں، کہ اسکوپ آف اکنامکس میں تین چیزیں کیا دیکھتے ہیں۔ معاشیات کا موضوع بحث کیا ہے، انفرادی یا اجتماعی مسائل، اور معاشیات علم ہے یا فن۔ معاشیات کا موضوع بحث کیا ہے، سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس۔ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشیات میں انسانی زندگی کے اقتصادی پہلو، اقتصادی یا اکنامکس یا معاشی پہلو کا جائزہ لیا جاتا ہے، یعنی انسانی زندگی کا وہ طرز عمل جو وہ خواہشات کی کثرت اور وسائل کی قلت پر اختیار کرتا ہے۔ انسانی زندگی کا وہ طرز عمل جو وہ خواہشات کی کثرت اور وسائل کی قلت کی بنا پر اختیار کرتا ہے۔ معاشیات کا موضوع بحث یہ چیز ہے۔ پروفیسر رابنس نے وضاحت کی تھی کہ معاشی مسئلہ کیا ہے۔ جہاں بھی انتخاب کا مسئلہ آ جائے، یعنی بہت ساری خواہشات ہوں اور تھوڑے سے وسائل ہوں اور ان میں سے ہمیں انتخاب کرنا پڑے کہ ہم کون سی اپنی وش پوری کرنا چاہتے ہیں، کون سی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں اور کون سی کو ہم پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں، یعنی جہاں بھی انتخاب کا مسئلہ آ جائے وہاں معاشی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ پروفیسر رابنس کے مطابق انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں۔ کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو بار بار پیدا ہوتی ہیں، یعنی ہم جو ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں ہر دن میں کئی بار ہمیں کھانے پینے کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور ہم اسی طرح رہنے اور لباس پہننے کے لیے بھی ہمیں بار بار لباس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ خواہشات جو ہوتی ہیں ان کو ہم پوسٹ پون کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم موضوع بحث جو ہے اکنامکس کا وہ یہ ہے کہ جہاں بھی اشیاء کے انتخاب کا مسئلہ ہمیں فیس کرنا پڑے وہاں معاشی مسئلہ جنم لے لیتا ہے، اور انسانی خواہشات کے مقابلے میں وسائل یعنی قدرتی ذرائع، روپیہ پیسہ اور انسانی ذرائع حتیٰ کہ وقت بھی بہت کم ہے، اور مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں ہر وقت معاشی جدوجہد میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ ہر شخص جو ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محدود وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرے، یعنی ہر شخص، دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی جو ہوتی ہے خواہش یا عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس جو بھی وسائل ہیں، محدود سے وسائل ہیں، ان کو اس طرح سے خرچ کرے کہ اس کی لامحدود خواہشات جو ہیں ان میں سے موسٹلی خواہشات یا ضروریات پوری ہو جائیں۔ مثلاً مزدور جو ہے وہ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیت ایسے شعبے میں استعمال کرنا چاہتا ہے جہاں پہ اس کی اجرت زیادہ ہو۔ اب دیکھیں کہ اور پھر مزدور اگر کسی کے پاس سرمایہ ہے تو وہ بھی اسے ایسے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے جہاں پر اس کو نفع کی شرح جو ہے وہ زیادہ ملے۔ بس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی تمام معاشی سرگرمیاں اشیاء کے انتخاب اور وسائل کے استعمال میں کفایت کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ محدود وسائل سے اپنی زیادہ سے زیادہ خواہشات کو پورا کرے۔ گویا علم معاشیات کارخانوں میں مزدوروں، سکول کالجز میں اساتذہ، ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز، کھیتوں میں کاشتکار، مارکیٹ میں اشیاء فروخت کرنے والے دکانداروں، اشیاء اور خدمات خریدنے والے صارفین، بینکوں اور کاروباری اداروں کی سرگرمیوں کو موضوع بحث بناتا ہے۔
یعنی اس کا موضوع بحث صرف چند اداروں کے لوگ نہیں ہوتے، بلکہ زندگی میں، دنیا میں یا شہروں میں جتنے بھی جس قسم کے بھی شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کو یہ اکنامکس جو ہے وہ موضوع بحث بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ وسعت کا اندازہ ہم اس چیز سے لگاتے ہیں کہ یہ انفرادی مسائل پر بحث کرتا ہے یا اجتماعی مسائل پر بحث کرتا ہے۔ اب معاشیات جو ہے وہ ایک معاشرتی علم ہے جو معاشرے میں رہنے والے افراد کے معاشی مسائل کے علاوہ معاشرے جو لوگ دنیا یعنی جنگلوں میں رہ رہے ہیں، شہروں میں نہیں رہتے، تارک دنیا ہو گئے ہیں، ان کے بھی مسائل کو موضوع بحث بناتا ہے۔ رابنس نے اپنی تعریف میں یہ بتایا تھا، ہر شخص خواہ وہ معاشرے میں رہتا ہو یا معاشرے سے الگ رہتا ہو، لیکن چونکہ اس کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، خواہشات کے مقابلے میں وسائل جو ہیں وہ قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر انسان کو۔ لہٰذا جو معاشیات کا موضوع بحث ہے وہ انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم معاشیات جو ہیں اس میں ایک کلی معاشیات ہوتی ہے اور ایک جزوی معاشیات ہوتی ہے۔ کلی معاشیات میں ہم جو ہے معاشیات کے مسائل کا جو بین الاقوامی سطح پر ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں، مثلاً معاشی ترقی، قومی آمدنی، منصوبہ بندی، بے روزگاری جیسے جو مسائل ہوتے ہیں جو قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہوتے ہیں، ان کا جائزہ ہم جس معاشیات کی جس شاخ میں لیتے ہیں اسے ہم کلی معاشیات کہتے ہیں یا میکرو اکنامکس کہتے ہیں، اور مائکرو اکنامکس یا جزوی معاشیات میں ہم جو ہے معاشیات کے جو بھی مسائل ہیں یعنی وہ چھوٹے لیول پہ ہم جس کا جائزہ لیتے ہیں، مثلاً انفرادی سطح پر صارف، آجر، عاملین پیدائش کے انفرادی طرز عمل، اس کے بارے میں جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہم مائکرو اکنامکس میں کرتے ہیں۔ یعنی اکنامکس کی دو بڑی برانچز ہیں، مائکرو اور میکرو۔ مائکرو میں ہم چھوٹے لیول کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو آجر، جو دکاندار، جو ایک فرم، اس کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں مائکرو اکنامکس میں، اور جو بڑے لیول کے مسائل ہوتے ہیں جو ملکی اور بین الاقوامی سطح کے مسائل ہوتے ہیں جیسے قومی آمدنی، بے روزگاری، معاشی منصوبہ بندی، ان مسائل کو ہم میکرو اکنامکس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ اسکوپ آف اکنامکس میں ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا وسعت کا اندازہ اس کا لگاتے ہیں کہ یہ کن کن مسائل پر بحث کرتا ہے، انفرادی یا اجتماعی، اور اس میں معاشرت کے یا دنیا میں رہنے والے لوگوں کے کن کن شعبوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا کہ اکنامکس میں جو ہر قسم کی جو شعبے ہیں ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اس کے علاوہ انفرادی اور اجتماعی مسائل کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھی کہ اکنامکس کی 2 بڑی برانچز ہیں، مائکرو اور میکرو۔ کل ہم پڑھیں گے کہ علم معاشیات جو ہے وہ علم ہے یا فن ہے، اس کے بارے میں کل ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا سبق آپ اچھے سے یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔